بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عادیات، اس کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پتھر پر سم مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبحوں کے وقت دشمن پر وہ حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر ضرور گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کی ضرور خبر رکھنے والا ہے۔ لفظ عادیات جو ہے یہ عادیہ کی جمع ہے، اور عادیہ ادون سے بنا ہے۔ تو عادیات اصل میں تھا عادیوات، وہ ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا سے بدل گئیں، تو اس کو پڑھا جاتا ہے عادیات۔ جیسے غازیات، یہ غازیون سے بنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے العادیات ضبحا اس کے متعلق سوال کیا۔ میں نے کہا اس سے وہ گھوڑے مراد ہیں جو اللہ کی راہ میں بہت تیز دوڑتے ہیں، اور سر شام اس وقت واپس آتے ہیں جب لوگ کھانے کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ وہ شخص میرے پاس سے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال کیا، اور آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی بتایا۔ آپ نے بتایا کہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تم لوگوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ اللہ کی قسم، اسلام کا سب سے پہلے غزوہ بدر تھا، اور غزوہ بدر میں ہمارے پاس 2 گھوڑوں کے سوا کوئی گھوڑا نہیں تھا۔ ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور دوسرا حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اس صورت میں العادیات ضبحا کو گھوڑوں پر محمول کرنا کس طرح درست ہوگا؟ لہذا اس سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں جو عرفات سے مزدلفہ تک دوڑتی ہیں، پھر جب لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں تو آگ جلاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں جو صبح کو مزدلفہ سے منا کی طرف دوڑتی ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا سے مراد وہ غبار ہے جو ان اونٹنیوں کے قدموں تلے روندنے سے اٹھتا ہے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بھی آپ نے اس حوالے سے سماعت فرمائی۔ تو العادیات، یہ عادیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوڑنے والیاں۔ اس سے مراد تیز رفتار اونٹنیاں ہیں یا تیز رفتار گھوڑے ہیں۔ والعادیات ضبحا، کہ ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، موریات جو ہے یہ جمع مؤنث ہے اس میں فاعل کی، اور اس کا مصدر ہے ایراء، اس کا معنی ہے آگ روشن کرنے والے، آگ روشن کرنے والے۔ اور اس سے مراد جو مجاہدین کے وہ گھوڑے ہیں جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں، تو ان کے سموں کے رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جن کے جو ہے وہ قدم جب پتھروں کے اوپر لگتے ہیں تو اس کی رگڑ کے ساتھ جو ہے وہ جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ مراد ہیں۔ فالمغیرات صبحا، تو اس سے مراد جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت وہ غبار اڑاتے ہیں۔ تو مغیرات جو ہے یہ اغارہ سے ہے
اس سے مراد ہے مال غنیمت لینے والے۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد گھوڑوں پر سواروں کے دستے ہیں جو صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں، اور علامہ جو ہے وہ قرطبی آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد اونٹوں کی وہ جماعتیں ہیں جو اپنے سواروں کو لے کر قربانی کے دن صبح کے وقت مینا کی طرف تیز تیز جاتی ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اثرنا جو ہے یہ بھی اثارہ سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے برانگیختہ کرنا اور گرد و غبار اڑانا۔ نقع کا معنی ہے تنگ کنویں میں جمع شدہ پانی اور گرد و غبار۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا کہ گھوڑوں کے دوڑنے سے جو غبار اڑتی ہیں وہ اس کے اثرات گھوڑے چھوڑتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اس کا معنی ہے کہ جماعت میں گھس گئے، یعنی مجاہدین اپنے گھوڑوں کے ساتھ دشمن کی فوجوں میں گھس گئے۔ اور علامہ قرظی انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اونٹ ہیں جو مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس سے مراد اگر گھوڑے ہوں تو پھر وہ مجاہدین کے گھوڑے ہوں گے، اور یہ تمام صفات جو ان گھوڑوں کی ہوگی، اور اگر اس سے مراد اونٹنیاں ہوں تو پھر وہ اونٹنیاں ہوں گی جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان جو ہے وہ چلتی ہیں، اور پھر یہ ساری صفات ان کی ہوگی۔ ان الانسان لربہ لاکنون، بے شک انسان اپنے رب کا وہ بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک اس کے اوپر وہ گواہ بھی ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور مال کی محبت میں وہ بہت سخت ہے۔ تو مال کی محبت کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو طلب کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا، آپ نے فرمایا اس کو مسجد میں پھیلا دوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اموال آتے تھے ان میں یہ سب سے زیادہ مال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے اور مال کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کے پاس بیٹھ گئے، پھر آپ جس شخص کو بھی دیکھتے اس کو اس مال سے عطا فرماتے۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مال عطا کیجیے، کیونکہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا ہے اور عقیل کا فدیہ بھی دیا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ اس میں سے مال لے لیں۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں مال ڈالنا شروع کیا اور مال کی چوٹی بنا دی اور اس کو اٹھا نہ سکے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کو حکم دیں کہ وہ اس مال کو اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خود اٹھائیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ اٹھا کر رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے گٹھری سے مال کم کیا لیکن پھر اس کی چوٹی بن گئی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کو کہیں اس مال کو اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ خود اٹھا کر رکھ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، آپ خود اٹھائیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ خود اٹھائیں۔ تو انہوں نے اس مال میں سے اور کم کیا، پھر اس کو اپنے کندھے پر اٹھائیں اور چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ حضرت اپنے جو چچا تھے عباس ان کی طرف حسرت بھری نظروں کے ساتھ دیکھتے رہے، اور یہ دیکھتے رہے کہ وہ مال کے اوپر جو ہے وہ کتنے حریص تھے۔ اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرماتے رہے۔ راوی فرماتے جب نبی پاک وہاں سے اٹھیں تو وہاں پر ایک درہم بھی باقی نہیں تھا۔ بخاری شریف 421 نمبر حدیث پاک ہے یہ۔ بخیل کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو مال کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو ضائع کر دیں۔ یعنی جو شخص بخیل ہوتا ہے اس کے لیے خیر کی جو ہے وہ دعا نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے مال کو ضائع کر دیں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو قبروں میں ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، بے شک ان کا رب اس دن ان کی ضرور خبر رکھنے والا ہے۔ تو
تو یہ سورہ عادیات ہے، اس کا ہم نے جو ہے وہ مختصر ترجمہ اور مختصر جو ہے وہ تفسیر پڑھی ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔